وجاہت نے بھی ہانیہ کو آئینے میں ہی دیکھ کے کہا، جی بالکل، آپ بہت بڑے اکڑو ہیں، یقین آئے تو کسی سے بھی پوچھ لیجئے۔ ہانیہ بول رہی تھی کہ وجاہت نے اس کے کان کی ڈور چوم لی جس میں اس نے نازک اور خوبصورت سی بالیاں پہنی ہوئی تھی۔ مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے کہہ دیا کافی ہے۔ وجاہت نے اس کے بالوں کی خوشبو اپنے اندر اتار کے کہا، اچھا چلے ہٹے اب، ورنہ کوئی نہ کوئی آ جائے گا ہمیں اوپر بلانے۔ ہانیہ نے وجاہت کی گرفت سے نکلنا چاہا تو وجاہت نے اپنی گرفت اور مضبوط کر دی۔ مجھے نہیں مسز اکڑو، آپ کو بلانے آئے گا کوئی اور۔ سوچو کہ کوئی اوپر آیا اور ہمیں اس رومانٹک انداز میں دیکھ لیا تو کتنا مزہ آئے گا۔ وجاہت کے مذاق پر ہانیہ گھبرا گئی۔ ہانیہ کا گھبرایا ہوا چہرہ دیکھ کے وجاہت کی ہنسی چھوٹ گئی۔ ڈرپوک ہو یار تم بہت، وجاہت نے ہنستے ہوئے کہا۔ بہت برے ہیں آپ، ہانیہ نے روٹھنے والے لہجے میں کہا۔ اگر تم نے مجھے برا کہا تو اچھا نہیں ہوگا، سوچ لو، وجاہت نے مصنوعی غصے سے کہا۔ کیا کر لیں گے آپ؟ ہانیہ نے اب تپے ہوئے انداز میں کہا۔ وجاہت بغیر کچھ بولے ہانیہ کو گدگدی کرنے لگا۔ وجاہت کے گدگدانے پر ہانیہ ایک دم اچھل گئی۔ نہیں نہیں نہیں، پلیز 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 یہ نہ کرو۔ ہانیہ وجاہت سے التجا کرنے لگی، جبکہ ہلکا سا گدگدانے پر ہانیہ کا ری ایکشن دیکھ کے وجاہت کی حیرت سے آنکھیں پھٹ گئی۔ تمہیں گدگدی ہوتی ہے؟ وجاہت نے اسی حیرت سے سوال کیا۔ بہت زیادہ، ہانیہ نے وجاہت سے اور فاصلہ کم کر کے کہا۔ گہرا سانس لے کر وجاہت نے دھیمی آواز میں خود سے کہا، وجاہت عالم تیرا کیا ہوگا، رب خیر ہی کرے۔ وجاہت کو بڑبڑاتا دیکھ ہانیہ اس سے گھورنے لگی، جیسے پوچھنا چاہ رہی ہو کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ کچھ بولا آپ نے مجھے؟ کچھ نہیں، میں کیا بولوں گا، بس اپنے فیوچر کو لے کر پریشان ہو رہا ہوں۔ ہانیہ کو وجاہت کی بات سمجھ نہیں آئی، مگر آگے سے اس نے کوئی سوال نہیں کیا، کہیں پھر سے گدگدانے نہ لگ جائیں۔ ہانیہ فوراً کمرے سے باہر چلی گئی، جبکہ وجاہت ہانیہ کے بارے میں سوچ کر ہنسنے لگا۔ پاگل ہے یہ مس اکڑو ہیں، میں اکڑو ہوں؟ خود سے بولتے ہوئے وجاہت خود سے ہی سوال کرنے لگا۔ ہانیہ دادوں سے نیلم اور ہادی کی بات کرنا چاہتی تھی، مگر اسے کل موقع ہی نہ ملا تو سوچا اب جا کر بات کر لوں۔ ہانیہ جاننے ہی لگی تھی کہ اس کے سیل فون پر کسی کی کال آنے لگی۔ ہانیہ نے دیکھا تو اسکرین پر وجاہت کا نام جگمگا رہا تھا۔ کال ریسیو کرتے وقت ہانیہ کے چہرے پر خوبصورت مسکان تھی۔ آپ کو گئے ابھی آدھا گھنٹہ نہیں ہوا اور کال بھی کر لیا آپ نے؟ ہانیہ نے بغیر وجاہت کو بولنے کا موقع دیے خود بولنے لگی۔ بولنے دو گی مجھے؟ وجاہت کی سنجیدہ آواز سن کے ہانیہ بھی خاموش ہو گئی۔ جی، میں نے یہ بتانے کے لیے کال کی تھی کہ پیرس کا ویزا اپروو ہو گیا ہے، کل شام کی فلائٹ ہے، تو 2 بجے تک ریڈی رہنا، حور کے لیے شاپنگ کر لیں گے اور تمہارے لیے بھی، وہاں کافی ٹھنڈ ہے تو اسی حساب سے کپڑے لیں گے۔ وجاہت بول کے خاموش ہو گیا، مگر ہانیہ آگے سے کچھ نہ بولی۔ کچھ بولو گی یا میں کال کاٹ دوں؟ وجاہت کی آواز پر ہانیہ صرف اتنا بولی، میں کیا کہوں، آپ نے جو بتانا تھا بتا دیا، میں نے سن لیا، ٹھیک ہے، 2 بجے تک ریڈی رہوں گی، حور کو بھی ریڈی رکھوں گی۔ ہانیہ کے اداس لہجے سے وجاہت کو اپنے لہجے کا احساس ہوا۔ وہ ایسا ہی تھا، کام کے وقت اس میں خود بخود سہتی آ جاتی تھی۔ وہ اپنے کام کے معاملے میں بہت سا تھا۔ ایک بات بولوں؟ ہانیہ نے وجاہت سے کہا۔ ہاں بولو۔ کیا ہم نیلم کو لے لیں اپنے ساتھ؟ اس کی چھٹیاں چل رہی ہیں تو وہ پھر اکیلی بور ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اسے بھی بول دو ریڈی ہونے کے لیے۔ ہانیہ کی بات سن کے وجاہت کے چہرے پر فخر کی لہر تھی۔ اپنی پسند پر اسے فخر تھا جو کہ اب اس کے دل پر راج کر رہی تھی۔ اس کی یہی ادا ہی تو وجاہت کو پاتی تھی کہ وہ خود سے پہلے دوسروں کے بارے میں سوچتی تھی۔ ہانیہ کال کاٹ چکی تھی، مگر وجاہت موبائل کان سے ہی لگایا ہوا تھا۔ جب اسے احساس ہوا کہ کال کبھی کٹ چکی ہے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اگر آفس میں کوئی وجاہت عالم کو ہنستا ہوا دیکھ لیتا تو وہ خود کی نظروں پر یقین ہی نہ کرتا۔ وجاہت نے 2 بجے گھر سے ہانیہ اور نیلم کو پک کر لیا۔ شاپنگ مال میں انہوں نے سب سے پہلے حور کے لیے شاپنگ کی۔ وجاہت اور ہانیہ کو جو بھی حور کے لیے پسند آیا وہ لیتے ہی گئے۔ حور وجاہت کی گود میں بری طرح اچھل رہی تھی۔ اشارہ صاف تھا کہ اسے نیچے چھوڑ دیا جائے، مگر وجاہت اسے مشکل سے تھامے ہوئے تھا۔ مشہور برانڈ کے آؤٹ لیٹ پر جب وہ لوگ داخل ہوئے تو ہانیہ صرف نیلم کے لیے ہی کپڑے دیکھ رہی تھی۔
وجاہت نے جب اسے ٹوکا تو اس نے سہولت سے بہانہ بنا کر انکار کر دیا۔ وجاہت سمجھ گیا کہ آج بھی ہانیہ اس کے پیسے سے کچھ نہیں لے گی۔ غصہ اس وقت وجاہت کو بہت آیا مگر وہ خاموش رہا، کیونکہ اس وقت نیلم اور حور ساتھ میں تھے، مگر غصہ تو نکالنا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ جو بھی چیز وجاہت کی سمجھ آئی وہ لیتا ہی گیا۔ اس میں سینڈل، ڈریسز اور جویلری، کاسمیٹکس سب شامل تھا۔ نیلم کی تو ہنسی ہی نہیں بند ہو رہی تھی، جبکہ ہانیہ کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ مانا وجاہت اسے پسند کرنے لگا تھا، مگر وہ کنٹریکٹ تو ابھی تک صحیح سلامت تھا، اور اس کے مطابق آج بھی ہانیہ کا وجاہت پر یا اس کی کسی بھی چیز پر کوئی حق نہیں تھا۔ وجاہت نے ہانیہ کے لیے جو اچھا لگا وہ سب لیا، پھر اپنے اور باقی گھر والوں کے لیے بھی اس نے کچھ نہ کچھ ضرور لیا۔ اب وہ لوگ ریسٹورنٹ میں بیٹھے لنچ کر رہے تھے۔ جب وجاہت ہانیہ، حور اور نیلم کو پک کرنے آیا تھا تب اس کا موڈ کافی اچھا تھا، مگر اب تو چہرے پر صاف صاف نو لفٹ کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ ایک بار پھر ہانیہ کو وہ پہلے والا وجاہت لگا جو اسے ایک نظر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ ہانیہ نے اس ڈش کے چند ہی نوالے زبردستی کھائے، کیونکہ کوئی بیٹھ نہ تھا۔ وجاہت اس کے کھانے پر بھی غصہ کر سکتا تھا۔ کھانے کے دوران ہی وجاہت نے کسی کو کال کی تھی، جس سے اس نے کچھ منٹ بعد کی، تھوڑی دور جا کر۔ واپسی پر بھی وجاہت ایک دم خاموشی تھا۔ گھر کے پارکنگ ایریا پہنچ کر وجاہت نے نیلم سے کہا کہ وہ حور کو لے جائے، ہانیہ اور میں رات تک آئیں گے۔ نیلم بھی فوراً ٹھیک ہے کہہ کر ہانیہ سے حور کو لے کر چلی گئی۔ ملازموں نے گاڑی سے سارا سامان بھی لے لیا، اور ایک ملازم نے وجاہت کو ایک پیکٹ پکڑایا، جسے لیتے ہی وجاہت نے گاڑی ریورس کر کے ایک بار پھر روڈ پر دوڑا دی۔ ہانیہ نے تمام کارروائیاں خاموشی سے دیکھی، بولنے کی تو جیسے اس میں ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ نہ جانے وجاہت اسے لے کر کہاں جا رہا تھا۔ کافی دیر تک ہانیہ چپ ہی رہی، مگر جب اس سے صبر نہ ہوا تو پوچھ ہی لیا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تھوڑا ڈرتے ہوئے ہانیہ نے یہ لفظ ادا کیے، "دیٹس نن آف یور بزنس"، صاف دو ٹوک لہجے میں کہا گیا۔ اس جواب کے بعد ہانیہ نے اور کیا کہنا تھا، خاموش رہی۔ مسٹر اکرو تو آج کچھ زیادہ ہی اکڑے ہوئے تھے۔ سمندر کنارے وجاہت نے گاڑی روکی تو ہانیہ کو بھی اترنے کا کہا۔ اتنا حسین منظر دیکھ کے ہانیہ کی آنکھیں پھٹی پھٹی رہ گئی۔ وہ کئی بار اپنی فیملی کے ساتھ بیچ جا چکی تھی۔ کراچی میں ویسے تو بہت سے بیچ تھے جس کے الگ الگ ہی پوائنٹس تھے، اور ہانیہ کی سوچ میں بھی نہیں تھا یہ پوائنٹ۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی کہ یہ کون سی جگہ ہے، مگر وجاہت نے تو جیسے کسی بھی بات کرنے کے موڈ میں ہی نہیں تھا۔ خیر چھوڑو، نام میں کیا رکھا ہے، مسٹر اکرو کا تو موڈ خراب ہی رہتا ہے، میں کیوں اپنا موڈ خراب کروں؟ ہانیہ دل میں سوچتی جگہ کو دیکھ کے مسکرا دی۔ وجاہت نے ہانیہ کو ایک نظر دیکھا، مگر نظر دوبارہ پلٹ نہ سکا۔ معمول سے ہٹ کر آج ہانیہ نے کرتے کے بجائے لیمن کلر کی شفون انارکلی فراک پہنی ہوئی تھی، جو کہ بالکل سادہ تھی، بغیر کسی بھی چیز سے لیس۔ ہانیہ کی سنہری رنگت، چمکتی ہوئی رنگت پر لیمن رنگ ایک الگ ہی تازگی بخش رہا تھا۔ اوپر سے وہ ایک جگہ کو آنکھیں پھاڑے لبوں پر گہری مسکراہٹ لیے آس پاس دیکھ رہی تھی۔ بچوں جیسی معصومیت دیکھ کے وجاہت کا غصہ سمندر کی جاگتی ہوا میں کہیں گم ہو گیا۔ وہ جانتا تھا ہانیہ کو سمندر اور نیچر بہت پسند تھا۔ اس کے کمرے میں ایک پینٹنگ تھی جس میں سمندر کا کنارہ بنا ہوا تھا اور سورج ڈوب رہا تھا، سورج غروب ہو رہا تھا۔ وہ پینٹنگ ہانیہ خود ہی لے کر آئی تھی شادی کے بعد۔ ہانیہ اب آنکھیں بند کیے ٹھنڈی ہواؤں کو محسوس کر رہی تھی۔ دوسری طرف وجاہت بس اپنے مس اکرو کو دیکھنے کا شغل فرما رہے تھے۔ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ وجاہت نے ہانیہ کا ہاتھ تھام کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ وجاہت کے چہرے پر مسکان دیکھ ہانیہ نے بھی سکون کا سانس لیا۔ شکر ہے، آپ کا موڈ تو اچھا ہوا، مجھے لگا آج تو میں گئی کام سے۔ ہانیہ نے وجاہت کے ہاتھ پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھ کے کہا، تم کام ہی ایسے کرتی ہو کہ بندہ غصہ نہ کرے تو کیا کرے؟ وجاہت اب دھیمے لہجے میں بولا، میں نے کیا کیا بھلا؟ تم نے مجھے روکا تھا شاپنگ سینٹر میں تمہارے لیے کچھ بھی لینے سے، تو آپ کون سا رک گئے، بلکہ ڈبل ٹرپل چیزیں ہی لے لی ہوں گی۔ وجاہت کا لائٹ موڈ دیکھ کے ہانیہ نے اپنی بڑاس نکالنی چاہیے۔ ایک بات بتائیں، آپ نے کچھ کپڑے مجھے ایسے لے کر دیے ہیں جو کہ مجھے یقین ہے کہ پہننے تو دیں گے نہیں۔ ہانیہ نے وجاہت کو گھورتے ہوئے کہا، کون سے کپڑے؟
میں نے تو تمہیں کوئی بھی ایسے کپڑے نہیں دلائے جسے پہننے سے میں منع کروں گا۔ وجاہت نے کچھ یاد کرتے ہوئے کہا، اچھا آپ نے مجھے 4 پنک کلر کے ڈریسز دلائے ہیں، جہاں تک مجھے یاد ہے پنک کلر آپ کو مجھ پر بالکل نہیں پسند۔ دوسرا، آپ نے فارمل ڈریسز میں مجھے 3 ساڑیاں دلائیں، جبکہ آپ نے ہی میری ساڑی پہننے پر اتنا غصہ کیا تھا۔ اتنا سارا کاسمیٹکس کا سامان لے لیا، جبکہ ذرا سی ڈارک لپسٹک لگا لوں تو آپ فوراً سے اسے لائٹ کرانے کی دھمکی دیتے ہیں۔ اور دھمکی بھی کیا دیتے ہو کہ؟ ہانیہ تیزی سے بولتے بولتے ایک دم خاموش ہو گئی کہ کیا وجاہت نے ہانیہ کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کے اسے چھیڑا کہ بہت ڈانٹوں گا۔ ہانیہ کے جو منہ میں آیا وہ بول گئی، نہیں نہیں، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میں نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ بولتے ہوئے وجاہت کے چہرے پر بڑی شریر مسکراہٹ تھی، جسے ہانیہ جیسے دیکھ ہانیہ یہاں سے فرار ہونے کا سوچنے لگی۔ میں نے کیا کہا تھا وہ مجھے یاد ہے، ایم شور تمہیں بھی یاد ہی ہوگا، ویسے مجھے آج بھی تمہاری لپسٹک تھوڑی گہری لگ رہی ہے۔ وجاہت شرارت سے بول ہی رہا تھا کہ ہانیہ نے محسوس کیا وجاہت کی گرفت اس کے ہاتھ پر بہت نرم تھی۔ فوراً اسے اپنا ہاتھ چھڑوا کر وہ بھاگی پانی کی طرف۔ ہانیہ بھاگ کر تھوڑی دور گئی اور دور جا کر اس نے مڑ کر وجاہت کو دیکھا جو وہیں حیرت سے کھڑا تھا۔ دور سے ہی ہانیہ نے اس سے منہ چڑھایا تو وجاہت بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ ہانیہ کتنا ہی تیز بھاگ لیتی، وجاہت کا مقابلہ کیسے کرتی؟ آخرکار وجاہت نے اسے پکڑ لیا اور بہت خوبصورت چھوٹی سی سزا بھی دی۔ نیلم بیٹا، کیا پورا مال ہی خرید لیا تم نے؟ دادو اور عالیہ بیگم ہال میں بیٹھے کسی بات میں مصروف دکھائی دے رہے تھے، جبکہ ہادی بھی تھوڑی دیر پہلے ہی آفس سے آ کر ہال میں بیٹھا دادو اور عالیہ بیگم کے ساتھ بحث کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا تھا۔ نیلم اسے دیکھ جہاں تھی وہیں جم گئی، مگر جیسے ہی عالیہ بیگم پر اس کی نظر گئی وہ پھر ملازموں کے ہاتھوں میں اتنا سامان دیکھ کے وہ پوچھنے لگی۔ نیلم کی گود میں مچلنے لگی۔ ہادی کو دیکھے تو نیلم نے چونک کر ہور کو دیکھا، پھر اسے نیچے اتار دیا۔ وہ گھٹنے چلتے ہوئے ہادی کی طرف بھاگی، اس میں آدھے سے بھی کہیں زیادہ سامان ہانی بھابھی کا ہے ماما۔ نیلم عالیہ بیگم کو بتاتے ہوئے سب کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ وہ بہت تھک گئی تھی، سیدھے اپنے کمرے میں جانا چاہتی تھی، مگر ہادی کو دیکھ کے وہ وہیں رک گئی۔ ہیں کیا واقعی تم سچ کہہ رہی ہو؟ ہانی نے یہ سب لیا؟ دادو حیرت سے نیلم سے پوچھنے لگی۔ بھابھی نے نہیں، برو نے لیا ہے یہ سب سامان بھابھی کے لیے، نیلم نے ہنستے ہوئے کہا۔ یہ انقلاب کیسے آ گیا جی میں؟ ہادی نے ہور کو گود میں لے کر حیرت سے سوال کیا۔ میں اور برو بھابھی کے لیے ایک بہت ہی ایکسپینسو برانڈ کا ڈریس دیکھ رہے تھے، بھابھی نے وہ لینے سے منع کر دیا، بس پھر کیا تھا، برو کو غصہ آیا، پھر جو انہیں اچھا لگا وہ لیتے ہی گئے، ساتھ میں میرا اور ہور کا بھی بھلا ہو گیا، نیلم ہلکا سا قہقہ لگاتے ہوئے بولی، جبکہ باقی گھر والے بھی وجاہت کا ہانیہ کی پرواہ کرنا اچھا لگا۔ ہادی بھی مسکرا ہی رہا تھا، بس اگر وہ ہانیہ کے بارے میں اتنا نہ سوچ رہا ہوتا تو اس وقت وہ بہت زیادہ چہک رہا ہوتا اور وجاہت کو خوب چڑھاتا۔ ویسے امی وجاہت کتنا بدل رہا ہے نا، مسکرانے لگا ہے، سب سے خوش ہو کر بات کرنے لگا ہے، سب سے بڑھ کر اب وہ ہانی سے بات بھی کرتا ہے، اس کے ساتھ کھانا کھاتا ہے، اور دیکھو اس کے لیے اتنی ساری شاپنگ کے ساتھ لے کر بھی جا رہا ہے پیرس۔ امی یہ خواب ہی ہے نا؟ عالیہ بیگم خوشی سے اپنی ساس سے سوال کرنے لگی۔ ماشاءاللہ کہو عالیہ، تمہارا بیٹا سدھر رہا ہے، یہ سب ہانی کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے، میں جانتی تھی کہ شادی کے بعد وہ زندگی کی طرف پھر سے لوٹ آئے گا، وقت لگے گا، جو کہ لگا بھی، مگر وہ پھر سے خوش رہنا سیکھ گیا۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ امی، اور ان سب میں ہانیہ نے بہت صبر سے کام لیا۔ عالیہ بیگم دل میں ہانی کو دعا دیتی ہوئے بولی۔ عالیہ نکاح کے بول میں بہت طاقت ہوتی ہے، دو لوگ جو ایک دوسرے سے انجان ہوتے ہیں انہیں اپنا بنا دیتی ہے، دادو نے خوشی سے کہا۔ نیلم اور ہادی خاموشی سے بس عالیہ بیگم اور دادو کی باتیں سن رہے تھے۔ وجاہت ہانیہ کو لیے وہیں بیچ میں ایک کاٹیج نما خوبصورت سے گھر میں لے آیا، وہاں ٹیرس سے سمندر کا بہت خوبصورت نظارہ دکھائی دے رہا تھا۔ ہانیہ کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا وہاں سے کہیں بھی جانے کا، جبکہ وجاہت ٹیرس پر رکھی ہوئی چیئر پر بیٹھا ہانیہ کو ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ کتنی پیاری جگہ ہے نا؟ ہانیہ نے وجاہت سے سوال کیا۔ بہت، میں جب ڈسٹرب ہوتا ہوں یہیں آ جاتا ہوں،
یہاں آ کر اچھا لگتا ہے۔ وجاہت ہانیہ کو نظروں میں لے کر کہنے لگا، بیٹھو، بات کرنی ہے مجھے کچھ۔ وجاہت نے ہانیہ کو چیئر پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ہانیہ وجاہت کے سامنے رکھی چیئر پر بیٹھ گئی۔ وجاہت نے تھوڑا آگے کو جھک کے ہانیہ کا ہاتھ تھاما اور گہری سانس لے کر بولنے لگا، مجھے تم پر گلابی رنگ حد سے زیادہ پسند ہے۔ وہ رنگ ویسے بھی کسی کسی پر ہی جچتا ہے، تم ان لوگوں میں سے ایک ہو، مگر تمہیں پہننے سے روکتا ہوں، وہ بھی بس باہر پہن کر جانے سے۔ گھر میں کبھی نہیں ٹوکا۔ سوچو مجھے اتنا پسند ہے تو اور لوگوں کو بھی پسند آ سکتا ہے، اور مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو پائے گا کہ کوئی تمہیں دیکھے بھی نظر اٹھا کے۔ رہی بات ساڑی کی تو وہ بھی مجھے بہت زیادہ پسند آئی تھی، من ہی نہیں کر رہا تھا کہ تم پر سے نظریں ہٹانے کا، مگر جیسے ہی یہ خیال دل میں کہیں آیا کہ اتنے لوگ ہیں پارٹی میں، وہ لوگ بھی تو تمہیں دیکھیں گے، اسی لیے تم سے کہا کہ چینج کرو جا کے، اور وہ ساڑیاں بھی ہماری پرائیویٹ پارٹنرز اور اسپیشل دن ہی پہنوں گی، وہ تو بس 3 ہی ہیں، اگر اور اچھی لگتی تو اور لیتا۔ جانتی ہو نور بھی فارمل ڈریسز میں سب سے زیادہ ساڑیاں ہی پہنتی تھی، مگر ہمیشہ سلیو لیس اور ڈیپ نیک کے ساتھ پہنتی تھی، جس کا بیک کبھی کبھی نٹ کا ہوتا تھا۔ گھر والے اس کے پہناوے پر اعتراض کرتے تھے، مگر میں نے کبھی بھی اسے کچھ نہیں کہا۔ لوگ اس کی تعریف کرتے تھے، مگر مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ ہم دونوں نے ہی ایک دوسرے کو اس کی اسپیس دی ہوئی تھی، ہم دوست تھے اور شاید ہمیشہ دوست ہی رہے، کیونکہ اگر ہمارے بیچ محبت ہوتی تو مجھے بھی اس پر کئی اعتراضات ہوتے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں ایک ٹیپیکل سوچ کا بندہ ہوں جو 7 پردوں میں اپنی بیوی کو چھپا کر رکھے، مگر بس جب یہ خیال دل میں آتا ہے کہ جیسے میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، اگر کسی اور نے دیکھا تو مجھے کیسا لگے گا، اور اسی سوچ کے آتے ہی مجھے یہ احساس ہوا تھا کہ ہاں، یہ رشتہ بھلے ہی کاغذی ہو مگر میرے لیے اہم ہے، اور بہت زیادہ اہم ہے۔ تم پر روک ٹوک نہیں کرنا چاہتا میں، اور نہ ہی میں ایسا بندہ ہوں، مگر پارٹی میں ایک آدمی کو تمہارے بارے میں بولتے سنا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اس سے سبق سکھانا پڑا۔ ہانیہ جو دم سادے وجاہت کی بات سن رہی تھی، اس کی آخری بات چونک گئی۔ کیسا سبق؟ ہانیہ کے سوال پر صرف وجاہت مسکرا دیا۔ کچھ نہیں، چھوڑو، کیا کر لو گی جان کے، میری بات مکمل ہونے دو۔ میں نے ہی تمہیں یہ پیپر سائن کرنے کے لیے دیے تھے، اب میں ہی کہہ رہا ہوں، انہیں پھاڑ کے پھینک دو۔ وجاہت نے اسے سہولت سے منع کیا اور آگے بولنے لگا، مجھے یہ لگنے لگا تھا کہ واقعی اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھیں، دل سے ایک دوسرے کو قبول کریں۔ میں چاہتا ہوں تم مجھ پر بھروسہ کرو جیسے میں تم پر کرتا ہوں، اور مجھے لگا بھی تھا کہ تم مجھے ناپسند نہیں کرتی، کیونکہ جب میں تمہارے قریب آیا تمہارے چہرے پر انجانی سی خوشی ہی دیکھی میں نے، مگر آج جو تم نے مال میں کیا وہ بہت غلط تھا۔ میں نے کہا بھی تھا کہ مجھے کبھی کسی چیز سے منع مت کرنا ورنہ سزا دوں گا۔ اب ٹریلر تو تم دیکھ ہی چکی ہو، سزا کا آئندہ ہوشیار رہنا، ورنہ مجھے ایسے سزائیں دینا بہت اچھا لگتا ہے۔ سنجیدگی سے بات کرتے کرتے وجاہت نے ایک دم سے شرارتی انداز میں اپنایا، جسے دیکھ ہانیہ نظریں جھکا گئی۔ وجاہت نے اس کا ایک ہاتھ چھوڑ کے سائڈ پر رکھی ٹیبل پر ایک پیکٹ اٹھایا، اس میں سے کچھ پیپرز نکالے اور ہانیہ کو تھما دیے۔ پیپرز دیکھ کے ہانیہ کے ہاتھ کانپ گئے، کیونکہ وہ ان کی شادی کے کنٹریکٹ کے پیپر تھے۔ یہی دیوار ہے نا ہمارے بیچ؟ ویسے میں نے یہ کام پیرس میں کرنے کا سوچا تھا جب ہم اپنی نئی زندگی شروع کرتے، مگر تمہاری حالت دیکھ کے لگ رہا ہے یہ کام ابھی ہو جانا چاہیے۔ کیا پتہ تم میرے ساتھ جانے سے بھی منع کر دو۔ ہانیہ کی نظریں پیپر پر ہی تھی، آنسو لگاتار اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے، مگر وہ کوئی حرکت نہیں کر رہی تھی۔ وجاہت سمجھ گیا کہ وہ یہ نہیں کر پائے گی، اسی لیے اس نے وہ پیپرز ہانیہ کے ہاتھ میں لیے اور اسے پھاڑ کر ہوا میں پھینک دیے۔